السلام علیکم ایوری ون۔ اس ویڈیو میں آپ کو فرسٹ ایئر MBBS میں جو بکس یوز ہوتی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم گراس انیٹمی کی بات کریں گے۔ گراس انیٹمی میں جو مجھے کتاب اچھی لگتی تھی وہ سنیلز کلینیکل انیٹمی ہے۔ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اتنا لکھا ہوا ہے جتنا آپ کو ایگزام کے لیے یاد ہونا چاہیے، یا اس لیول پہ جتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کلینیکل وائز یہ کتاب بہت زیادہ اچھی ہے۔ مجھے اس سے اچھی کتاب کوئی بھی آج تک نہیں لگی کلینیکل سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انیٹمی کو کلینیکلی کو ریلیٹ کر کے بتایا گیا، تو یہ کتاب آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گراس انیٹمی ہے وہ KLM ہے۔ KLM بہت اچھی بک ہے۔ اس میں جتنی بھی ڈائیگرامز یوز ہوئی ہیں، السٹریشنز یوز ہوئی ہیں، السٹریشنز اور ڈائیگرامز بہت زیادہ اچھی ہیں، اور اس سے آپ کے کانسیپٹ جو ہوتے ہیں ایزیلی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو KLM جو ہے KLM بھی ایک ریکمینڈیڈ بک ہے، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے میڈیکل کالجز میں BD84 بھی پڑھائی جاتی ہے، اور BD84 بھی کافی اچھی کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت پرانی کتاب ہے۔ مطلب کہ اگر ہم آج سے 30-40 سال پہلے دیکھتے ہیں تب بھی میڈیکل کالجز میں یہی یوز ہوتی تھی، اور آج بھی میڈیکل کالجز میں اسپیشلی UHS کے میڈیکل کالجز میں یہی یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کتاب ہے وہ گریز انیٹمی ہے۔ گریز انیٹمی کافی ایکسٹینسو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ڈائیگرامز اچھی ہیں، اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اور یہ کافی اچھی بک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ انیٹمی بھی اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن گراس انیٹمی کے حوالے سے جو میں چیز سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ سنیلز انیٹمی کو یوز کریں، اور اس کے ساتھ اگر اس میں جو چیز مسنگ ہے وہ آپ کے ان میں سے کسی بھی کتاب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ سنیلز انیٹمی کے ساتھ آپ نے نیٹر کا جو ایٹلس ہے وہ یوز کرنا ہے۔ تو یہ نیٹر کا جو ایٹلس ہے وہ اس میں ڈائیگرامز جتنی بھی ہیں، مطلب السٹریشنز وہ ساری دی ہوئی ہیں، تو یہ ساتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے، تبھی آپ کو انیٹمی کی سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور گریز ایٹلس بھی یوز ہوتا ہے۔ گریز ایٹلس بھی کافی اچھا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر میڈیکل کالجز میں نیٹر ایٹلس ہی چلتا ہے۔ گریز ایٹلس کی آپ بے شک PDF اپنے پاس رکھ لیں، باقی نیٹر ایٹلس بے شک آپ خرید لیں۔ اس کے بعد ہم ہسٹالوجی پہ آ جاتے ہیں۔ جو میڈیکل ہسٹالوجی بائی لائق حسین، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہی آپ نے یوز کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جان کوئرا بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں۔ جان کوئرا میں بیسیکلی جو ٹیبلز ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، تو اس کے ٹیبلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا ان ٹیبلز کے لیے آپ یہ کتاب لے سکتے ہیں۔ ٹائفورک ایٹلس یہ کافی اچھا ہے، اس میں جو ہسٹالوجی ہے وہ کافی کلیئر دی ہوئی ہے، تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کتابیں عموماً ریکمینڈڈ ہوتی ہیں لائق حسین ٹیکسٹ کے لیے، ٹائفورک ایٹلس کے لیے، اور ٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دوسرے جان کوئرا سے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایمبریولوجی دیکھتے ہیں تو ایمبریولوجی میں 2 کتابیں ہی ہیں، KLM یوز کریں آپ، یا لینگمین یوز کریں، ٹھیک ہے، ان دونوں کتابوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں جو فزیولوجی ہے۔ فزیولوجی کی جو مین کتاب ہے وہ سب کو پتہ ہی ہوگا، گائٹن ہے۔ تو گائٹن بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ نے 1 to all سارا ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو چیزیں آپ کو اس میں امپورٹنٹ لگتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے رکھنا ہے اپنے پاس، اور ساری کہانیاں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ گینونگ یہ بھی اچھی کتاب ہے، اس کو بھی آپ اپنے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں میں یہ کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سینئر ہو جائیں گے تو آگے بھی فزیولوجی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ فزیولوجی اور میڈیسن کا کافی لنک ہوتا ہے۔ فزیولوجی آئے گی تو پیتھولوجی آئے گی۔ جے پی بھی اچھی کتاب ہے، یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کسی نے لینی ہے وہ اس کی اپنی پرسنل چوائس ہے، لیکن جو مین ہے وہ گائٹن ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں BRS فزیولوجی ہے، کیپلون ہے، اور باقی یہ شارٹ بکس ہیں تھوڑی سی، کیپلون وغیرہ، یہ تھوڑا جب فزیولوجی آپ نے ایک کوئک ریویو کے طور پہ لینی ہوتی ہے تو تب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیولوجی میں فردوس اور اس طرح کی کچھ چھوٹی اور کتابیں بھی ہیں، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ایگزامز کے لیے، لیکن فی الحال آپ نے یہی کتابیں لینی ہیں۔ اس کے بعد ہم بائیو کیمسٹری میں آ جاتے ہیں۔ بائیو کیمسٹری میں جو مین کتاب ہے وہ لپن کارڈ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ نے ایز اے ٹیکسٹ یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہارپرس بائیو کیمسٹری، یہ بھی اچھی کتاب ہے بائیو کیمسٹری کے حوالے سے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جو پیپر ہوتا ہے وہ لپن کارڈ سے آپ کا تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بائیو کیمسٹری میں ایک ستیہ کتاب بھی
اچھی ہے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ جا کے کام آتی ہے، اور اس میں تھوڑا سمپل کر کے لکھا ہوا ہے کافی ایزی وے میں۔ اس کے علاوہ چیٹر جی جو ہے یہ بھی ہارپرز کی طرح ہی ہے، مطلب کہ ستیہ کی طرح ہی ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اور مشتاق کی کتاب ہے، پاکستانی رائٹر کی ہے، یہ کافی لمبی کتاب ہے اور اس میں بایو کیمسٹری کافی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں تو یہ لے لیں، لیکن جو مین کتاب ہے بایو کیمسٹری کی جس سے زیادہ پیپر کور ہو جاتا ہے وہ لپن کور کی بک ہے۔